سوچئے وہ عورت جو اپنی سیاست کو بچانے کی خاطر اپنے گھر کی لاشیں تک بیچ دے، وہ زندہ عوام کا کیسا خیال رکھے گی؟ میں ہوں ملک اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دا پولیٹیکل لینڈسکیپ آف پاکستان۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے نوٹیفیکیشن بٹن کو دبا دیں، اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ اب چلتے ہیں آج کی سیاست پر۔ جو آج پی ڈی ایم کا جلسہ تھا اس میں مرکز نگاہ دو تھیں، ایک مریم صفدر تھی اور دوسرا آصفہ تھی۔ مطلب آپ ذرا سا ٹائمنگ دیکھیں کہ زرداری کتنا سیانہ ہے۔ بلاول کو کرونا کا نام دے کے پیچھے کر لیا تھوڑی دیر کے لیے صحیح، پھر آئے گا وہ سیاست میں، لیکن آصفہ کو لانچ کرنے کا فائدہ کہ اس نے مریم صفدر کی جو کوریج اس کو کیک کی طرح کاٹ کے رکھ دی۔ آپ زرداری کی چالیں تو سوچیں، اس میں ہم پھر کبھی بات کریں گے۔ ابھی چلتے ہیں مریم صفدر کی طرف، جو آج اخلاقیات کا ایک سے ایک درس پڑھا رہی تھی۔ سوچئے وہ محترمہ جو بین کر رہی تھی اپنے گھر کی لاشوں پر، استغفر اللہ، ہم کسی کی ذاتیات پہ کیچڑ نہیں اچھاڑنے آئے یہاں پر، نہ اچھالنا چاہتے ہیں۔ ہم ذاتیات سے، کسی کے عقیدے، کسی کی سوچ فکر سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم اس کی ذاتیات کو ہرگز اس پلیٹ فارم پہ نہیں چھیڑیں گے۔ ہم سیاسی اختلاف کا اظہار احترام سے کریں گے۔ تو ہم محترمہ کی جو اخلاقیات کا درس دے رہی تھی، کرپشن پہ بات کر رہی تھی، اور جو ان کے لمبے لیکچرز تھے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے آج کے جلسے میں، ذرا ان سے کچھ سوال بھی تو ہمارا اختلاف رائے کا اظہار اور سوال کرنا بنتا تو ہے نا، اس لیے کہ وہ پولیٹیکل سٹیج پہ پرفارم کر رہی ہے محترمہ۔ تو محترمہ سے کہنا یہ تھا کہ کیا آپ وہی ہیں جو کہا کرتی تھی کہ زرداری اور عمران بھائی بھائی، اور زرداری کو ووٹ ڈالنا ایسا ہی ہے جیسے آپ نے عمران کو ووٹ ڈالے۔ ہم یہاں پر عمران کی وکالت نہیں کر رہے، نہ ہم اس حکومت کی نالائکیوں کی وکالت کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس نالائق حکومت اور کرپٹ ایلیٹ جو اپوزیشن کی ہے، اور بڑے بڑے جو ڈکیت ہیں اس پیڈیا میں شامل، ان کی وکالت بھی ہمیں زیب نہیں دیتی۔ ہم ان سے تو سمجھے قطع تعلق کیوں ہیں، اس حکومت کی نالائکی کی وکالت بھی ہم نہیں کریں گے، نہ ہی اس کی قصیدہ خوانی کریں گے، پہلے ہم آپ کو بتا دیں۔ لیکن مریم نواز کے جو کارنامے ہیں، جو وہی کہتی تھی جو میری پاکستان کیا لندن تو کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں، آج دیکھیں تو عربوں کے خزانے اس کے نکل آئے ہیں، اور آج ہمیں کرپشن پہ درس دے رہی تھی، کرپشن پہ اخلاقیات کی بات کر رہی تھی، بھٹو کی پھانسی پر واہ واہ سمیٹنے کی کوشش کی، حالانکہ یہی محترمہ ہیں جن کے والد کہا کرتے تھے کہ ضیاء الحق شہید ہیں، اور ذوالفقار علی بھٹو فلاں فلاں فلاں، اور انگریزوں کے کتے نہلانے والے یہ لوگ، نعوذ باللہ، اپنے سیاسی مخالفین کے کس طرح یہ کپڑے پھاڑا کرتے تھے میاں صاحب، جب ان کی طاقت تھی، ان کی جوانی تھی۔ اور آج یہ محترمہ کس منہ سے اپنے سیاسی مخالفین کو اپنا عام نوا بنانے کی کوشش کر رہی، اور سیاسی مخالفین کا بھی بڑا دل ہے جو اس کے ساتھ جلسے میں کھڑے ہو کر اس کے کندھے سے کندھے ملا کر اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو یہ کریڈٹ تو جاتا ہے نا، باقی جو بھی سیاست میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس سے، وہ الگ بات ہے، اس میں ہم پھر کس وقت بحث کریں۔ لیکن ایک ٹولہ جو 35-40 سال سے اس ملک میں مسلط تھا، چاہے وہ فوجی حکمران آ جائے یا پھر کوئی سیاسی حکمران اس کے ساتھ مل جاتا تھا۔ مطلب آپ ایک بندے کی مثال لے لیں کہ جو کاف لیگ کی حکومت میں بھی تھا، پیپلز پارٹی کی بھی، پھر نون کی بھی، اور اب عمران خان کی حکومت میں بھی وہ لوگ ہیں جو کاف لیگ کے دور سے، جنرل مشرف کے دور سے ان پہ حکمرانی کا زوال ہی نہیں آتا۔ مطلب ایسے ایسے لوگ اس ملک میں موجود ہیں، آپ سوچیں تو صحیح۔ تو وہ 40 سالہ گند کم از کم 10%-20% اسٹیبلشمنٹ سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی ہے، کہ ریئیکشن اس مافیا کا بڑا سخت آ رہا ہے پی ڈی ایم کی صورت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اسی لیے تو آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ 10-15-20-40% کو گند کو دور کرنے کی کوشش کی ہے، چاہے اس میں ماضی میں وہ خود ملوث رہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ سے کہہ رہا ہوں، کہ آپ سمجھتے ہوں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ محترمہ اور آصفہ کے نانا جو تھے وہ کس کے تھے؟ ایوب کے کو اپنا ڈیڈی کہتے تھے،
اور ادھر مریم کے جو والد تھے وہ ضیاء الحق کو اپنا ڈیڈی کہتے تھے. تو آج یہ کس منہ سے جمہوریت کی تحریک لڑنے جا رہے ہیں؟ لیڈ کلاس ہیں یہ خود، خربوں اربوں کے مالک ہیں یہ، اور غریبوں کو مطلب جلسے میں دھکے کھانے کے لیے، جلسے میں کورونا کا شکار ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. یہ حکومتی اختلاف آپ سائڈ پہ رکھیں، یہ ایک عالمی سطح کی وبا ہے، اس میں احتیاط لازم ہے. اور اس کے باوجود جو ہے وہ اسٹیٹس جو بتا رہے ہیں کہ کتنے لوگ مر رہے ہیں، کتنے ایم کیو ایم کے لوگ، پچھلے دن ایک ایم کیو ایم کا بندہ، پھر اس سے پہلے کچھ پیپلز پارٹی کے بندے، اور آگے پیچھے کتنے لوگ اس کرونا کی وجہ سے فوت ہو رہے ہیں، فوج کے بھی کچھ بندے. تو اس کے باوجود بھی کرونا کو یہ سیاسی قیادت سیریس نہیں لے رہی، نام نہاد لٹیرے سیریس نہیں لے رہے. اس کا میرا خیال ہے آج کا جو جلسہ ہوگا اس کے بعد کرونا تو کہاں سے کہاں جائے گا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ عوام پہ رحم کرنا، خود ان کے دل ایسے ہی ہیں، تبھی تو ان کا جو ہے یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں ایک لحاظ سے. اچھا یہاں پہ ایک اور بات، بجائے اس کے کہ ہم بہت آگے چلے جائیں، اسٹیبلشمنٹ نے ماضی سے 71 میں مجیب کو سیاسی جو اندر دل میں تھا اس کو غبار نکالنا اور اس کو حکومت سونپنا اسٹیبلشمنٹ نے اچھا نہیں سمجھا تھا اس وقت. اگر اس وقت مجیب کو حکومت دے دی جاتی تو وہ بری طرح ایکسپوز ہو جاتا اپنی کرپشن کی وجہ سے، لائک کی جہالت کی وجہ سے. آج اپوزیشن کو اسٹیبلشمنٹ نے جو کھلم کھلا کھیلنے دیا نا، یہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی چال ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس نے ماضی سے سبق سیکھا ہے کہ اگر ہم ان کو سزا دے دیتے ہیں تو پھر یہ ایکسپوز ہی نہیں ہوتے لوگ، پھر بھٹو کی طرح ان کو بھی سمجھیں گے کہ ناک مارے گے. تو اس اسٹیبلشمنٹ کو ایکسپوز ہونے کا موقع دے رہی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. یہ عوام میں جتنے ایکسپوز ہو سکتے ہیں ہونا چاہیے ان کو، اور ان کو کھل کے کھیلنے دینا چاہیے. اور جس طرح حکومت نے بیوقوفی کی شروع میں کریک ڈاؤن کیا، ٹھیک ہے جتنا ضروری تھا کریک ڈاؤن، جب عوام کی طرف سے انہوں نے دیکھا ری ایکشن، چھوڑ دیا ان کو کرنے دیا. تو یہ حکومت کا بھی رویہ ٹھیک ہے کہ ان کو ایک لاش بھی نہیں دینی چاہیے، سیاسی مخالفین کو ایک لاش بھی نہیں دینی چاہیے. ایک لاش مل گئی تو سمجھو جو لوگ اپنے گھر کی لاشوں پر سیاست کرتے ہیں وہ عوام کی لاشوں کو کیا ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ سو کھل کے کھیلنے کی جو چال ہے اسٹیبلشمنٹ کی، ان کو موقع دیا نا، وہ قابل ستائش ہے. میں تو اس کا بڑا معترف ہوں. سو اب آتے ہیں مریم نواز جو ہم پہلے بھی اس پہ بات کر رہے تھے کہ یہ اپنے پاپا کی جو رسم ہے اس کو ہی جاری رکھی، اور پاپا جو پرچیوں سے پڑھتے تھے، اب یہ بیٹی بھی ایسی ہے. اب دل میں ان کی جو ہوتا ہے وہ زبان پہ تو آتا نہیں، اس لیے ان کو پرچیوں کی ضرورت پڑتی ہے. جو پرچیوں بغیر بولتے تھے، جیسے ماضی میں چلو بھٹو کی مثال دے تو اب بھی کچھ حکمران اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو پرچیوں کے بغیر بھی بول دیتے، کیونکہ جو ان کے دل میں تو وہ ان کی زبان پہ ہوتا ہے. لیکن عرفان صدیقی جیسے مشیر مریم نواز کو فیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اسپون فیڈنگ، پرچیاں لکھ دے رہے ہوتے، بیان بازی وغیرہ، یہ ساری جو مریم نواز کی ہوتی ہے نا، کرونا اور پتہ نہیں کس کے معاملے میں رونا، مطلب یہ جو الفاظ سے کھیلنا ہے. پیچھے عرفان صدیقی جیسے مشیر بیٹھا ہوا ہے جس کو ہیلپ کر رہا ہے. تو پھر بھی آپ دیکھیں مطلب دل میں کوئی نالائق نے اگر مریم نواز نے جدوجہد کی ہے تو اس کی کھوپڑی میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا کہ جو دل میں ہوتا وہی زبان پہ کہہ دیتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. اس لیے ایسا نہیں ہے کہ یہ دل کے چور ہیں. یہ ان کی تربیت جو ہے نا وہ سالوں سے ہوئی ہے، اور وہ اس معاملے میں ذرا بھی مطلب جو ہوتا ہے دل کی بات سامنے نہیں لا سکتے. ظاہر سی بات ہے جتنے لٹیرے جس قسم کے لوگ ہیں تو جھوٹے الزام لگانا، مطلب فریب کاری، مطلب اگر اس کو مریم نواز کو آج جانے دیں نا باہر تو اس کی ساری سیاست یہاں پہ ٹھپ ہو جائے گی، خاموش ہو جائے گی. اور پھر یہ عیاشی لندن میں، یہ اس ٹائپ کے لوگ ہیں، انہوں نے عملی سیاست میں جو جدوجہد جس کا نام ہوتا ہے نا وہ نہ دیکھی ہے نہ کی. ابھی بھی چونکہ کھانے کا گلہ کر رہی تھی بھائی. مطلب کل میں ہارون رشید صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ حلیم جو تھے وہ عمران خان کے جو پنجاب میں دوست تھے، علیم نام ہی تھا جو بھی، اس کو جیل میں کیا تو اس نے کہا کہ جیل کے لیے پہلے سے تزئین و آرائش کے لیے کچھ کروڑوں روپے جاری کیے اور پھر جیل صاف ستھرا کی، اسی جیل میں تو اس کو رکھا مہاجم کو. تو ظاہر سی بات ہے اب اتنا پہلے خرچہ کیا ہوگا کروڑوں کا، تب جا کے صفائی ہوگی. اب وہ صاف ستھرے جیل میں عیاشی کری ہوگی.
چونکہ یہ چاہتے ہیں VIP ہوٹل، 5 اسٹار ہوٹل، وہاں کے یہ اور جاتی عمرہ جیسے مال ادھر کے رہنے کے عادی ہوں، 3 3 4 4 ٹائم کے کھانے، وہ بھی گھر سے، ٹیلی ویژن، کیبل، نیٹ۔ یہ تو جیل نہ ہوا پھر، یہ تو بس سمجھیں کہ ایک بندے کو کسی کمرے میں بند کر لو، اسے دنیا کی ساری سہولتیں دیتے رہو، اس کا کیا، اسے تو پسینہ بھی آتا، اسے فری میں سب کچھ مل رہا ہے، تو یہ سزا تو نہ ہوئی۔ ایسی عیاشیاں کی اس معیم اور اس کے باپ نے۔ تو یہ اور بات ہے کہ عادی تھا گھومنے پھرنے عیاشی کرنے کا، تو لندن بھاگ گیا اس کا باپ۔ سو اب آپ ہر سیاسی عورت کی چال میں جس طرح عوام مطلب چند شرپسند فسادی لوگ تو ظاہر سی باتیں آئیں گے، کیوں، ہماری عام عوام بھی کرپٹ ہے، مطلب دودھ سے لے کر بڑی بڑی چیزوں میں یہ ملاوٹ کرتی ہے۔ آن لائن سروسز میں بھی اگر کوئی بندہ شوز منگاتا ہے اس کو کچھ اور چیز مل جاتی، مطلب اتنی کرپشن کی انتہا اس لٹیری عوام نے کی ہوئی ہے، تو پھر یہ اپنی جیسے جو ہیں وہ چہرے اوپر لے کے آئیں گے نا۔ سو جہاں تک مریم نواز کی بات ہے، تو مریم نواز پہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ لاشوں پہ سیاست کرنے والی عورت عوام کی کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتی۔ اور جہاں تک PDM کی بات ہے، وہ لکھ لے PDM، وہ اب اس کے سارے جلسے چاہے جتنے بھی شور شرابہ ہنگامہ، عوام تو شغل پسند کرتی ہے، وہ اس لیے آ جاتی ہے ان کے جلسوں میں۔ ہمیشہ یاد رکھے کہ پہلی بات یہ ہے کہ عوام جو اگر پھر بھی ووٹ ہوئے تو عوام ان کو میجورٹی کے ساتھ نہیں لائے گی، ریجیکٹ کر دے گی، جتنے ووٹ اس بار پڑیں اگلی بار اتنے بھی نہیں پڑیں گے، یہ لکھ لو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کا الٹرنیٹو بھی کوئی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا اس نالائق خان کا کوئی جو ہے وہ فیور کر رہا ہوں یا اس کے حق میں کوئی بات کر رہا ہوں، اصل متبادل کوئی نہیں ہے جو قومی سطح کا بندہ ہو یا بین الاقوامی سطح کا، اس کی جو ایک میگنیٹ فیلڈ ہو یا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہو جو اس کے گرد و دنیا اسے جانتی ہو، اس لیول کا کوئی بندہ بھی موجود نہیں ہے پاکستان میں۔ تیسری بات یہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ تہیہ کر چکی ہے کہ یہ آخری دم تک اس حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ سو یہ سب کچھ چیزیں موجود ہیں۔ اگر PDM میں تھوڑی بہت بھی عقل ہے تو وہ باز آ جائے، کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ چلے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم کچھ اور ڈیٹیل سے آس پاس کی سیاست پہ بھی بات کریں گے، کھول کے بہت ساری باتیں کریں گے۔ ابھی ہم نے سمجھیں جیسے آپ کے ساتھ چائے پہ ایک دوست بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے، ویسے کہ یہ پہلی ایک قسم کی ویڈیو تھی جو ویسے ہی رات کے تقریباً اس وقت 12:15 ہونے ہیں، آپ سے میرا دل چاہ رہا تھا کہ گفتگو کریں، سو کر لی، بس اتنی سی بات ہے۔ اور کوئی خاص بات نہیں جو میں ہم کہیں کہ ہمارے لیے رہ گئی آج کے دن ضروری بات۔ بہرحال آج پہلی ویڈیو تھی، آپ سے گزارش ہے کہ تھرو میں فیس بک اسپانسرشپ آپ تک پہنچوں گا۔ آپ نے اس چینل پہ پہنچنا ہے، میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اینڈ تک پہنچ گئے ہیں، اب آپ نے نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو کلک کر دینا ہے اور نوٹیفیکیشن بھی آن کر دینا ہے، مجھے سپورٹ کرنا ہے تاکہ میں آنے والے دنوں میں اور اچھے تجزیے دوں۔ ہاں یہ دیکھ رہے ہیں آپ پیچھے میں نے سافٹ ویئر ہر چیز کا انتظام کر لیا ہے۔ انشاءاللہ میں الٹرا HD جو ہے وہ ویڈیوز جو ہیں پولیٹیکل شوز کروں گا، اس پہ آپ سے بات چیت ہوگی اور انشاءاللہ آپ کا ساتھ رہے گا۔ خوش رہیں، اللہ حافظ۔